بد وغیرہ یا بد اثرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، فوراً دور ہو جاتے، ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، کچھ لوگوں کے اثرات تو ضروری ہے، کیونکہ دین میں بھی ہے، قرآن میں ہے کہ جادو ہوتا ہے. یہ اثرات تو ہوتے ہیں سر، اثرات تو ہوتے ہیں، یہ تو ہے، بالکل ہے، لیکن اس کو دور بھی کر دیا جاتا ہے. بالکل، اس کا حل بھی ہے، بالکل حل بھی ہے. اچھا، یہ تو اپنی جگہ مقصد کہ یہ اس طرح کے کچھ چیزیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے خیالات ہیں، منفی خیالات، غصہ، چڑچڑاپن، ایسے مسائل کیور ہوتے ہیں سمدھا ہیلنگ سسٹم سے؟ سر میں عرض کروں کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے پہلے 1-2 سیشن لینے سے ہی جو ہے وہ مریض جو ہے اپنے آپ کو اچھا اور صحت مند محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر وہ باقاعدہ اس کی وہ ہیلنگ کا سیشن لے لے تو وہ بالکل سے، یعنی کہ یہ ناقابل یقین بات ہے. بات وہی ہے کہ جب تک آپ اس پریکٹیکل سے گزرتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کا یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ کوئی ایسی انرجی ہے یا ایسی پاور ہے کہ جو مطلب اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کچھ کھانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس سکون سے آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور آپ صحیح ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی، بڑی خوشی ہوئی مجھے، بہت ہی اچھی باتیں کہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دیں. اور سر مجھے مزید دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس میری ترقی کے لیے اور میری کامیابی کے لیے انشاءاللہ اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقتیں دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تمنائیں آپ کی جو بھی ہے اللہ قبول فرمائیں، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر، بہت یو آر ویلکم، یو آر ویلکم، تھینک یو. اللہ حافظ، اللہ حافظ. یہ تھے حافظ قرآن حافظ کمال صاحب، اور انہوں نے بڑے اچھی باتیں کہی آپ سے، بڑے اچھے مذہبی اسکالر ہے. ہم یہاں پر ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح کی یہ مسائل حل، مایوسی بہت بڑی گناہ ہے اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے. تھوڑا سا تلاش کرنا پڑتا ہے ایسی نعمتیں جو اللہ نے ہمارے ارد گرد پیدا کیے ہیں. کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن پروگرام، الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، آپ سے بات ہو رہے تھے پچھلا پروگرام، بڑے اچھے جو ہے نا حافظ صاحب نے آپ سے بات کی، اور پھر اس سے پہلے ماریا نے بات کی، نجی کے گولے نے بات کیا، پھر داؤد کمال صاحب بھی ماشاءاللہ، حافظ داؤد کمال صاحب بھی ایک بہت ہی اچھے انرجی والا گولا ہے انرجی کا ماشاءاللہ. اتنا ایک اچھا ایک رہنما ہے، بہت ہی زبردست شخصیت ہے. تو ہمیں بڑے اچھی باتیں آپ سے کہی، اور آنکھوں کے مسائل انہوں نے کہہ رہے ٹھیک ہو گئی، اور جو ہارمونل پرابلمز تھے وہ ٹھیک ہو گئی، جگر کے امراض ٹھیک ہو گئے، معدے کے پرابلمز ٹھیک ہو گئے. آپ سے بات کر رہے تھے کہ ٹینشن، ڈپریشن جیسے اور نیگیٹیوٹی بالکل کیور ہو گئی. ان کے تجربات بڑے اچھے ہیں، زبردست ہے. تو مایوسی بہت بری ترین چیز ہے، مایوس نہیں ہونے چاہیے. آتے ہیں ہم کہ جگر جو ہے، جگر کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں. جگر کے مسائل کیا ہوتا ہے؟ جگر کے آج کل لوگ ان نیچرل لائف گزار رہے ہیں. نیچرل لائف کی وجہ سے ان کی جگر میں پرابلم آ گئے ہیں. جگر میں بہت سی پرابلمز ہیں جگر کی کافی سارے، مگر یہ حل ہو سکتا ہے، یہ کیوریبل ہے، یہ ممکن ہے. جسم میں خون کی کمی جو ہے اس کی بھی بڑی وجوہات ہے. ان نیچرل غذا ہے، ان نیچرل لائف ہے، ایکسرسائزز نہیں ہے، بہت سی مسائل ہے، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ مسائل بہتر ہو سکتے ہیں. ہارمونل مسائل ہے، مثلا تھائرائیڈ گلینڈ کے جو ہارمونز جو باڈی میں ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے، یہ حل ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے اس کے. اور اس طرح گلے یا اس کے گلے کے جو مسائل ہے، سینے کی جو مسائل ہے، یہ حل ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. بے خوابی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن اور ڈپریشن، بے خوابی، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، اور یہ حل ہو سکتے ہیں.
سب سے مسئلہ بڑا آج کل جو ہے بے خوابی کا اور ڈپریشن کا ہے. لوگ ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہو کے تو پھر ان کے بے خوابی آ جاتے ہیں, بے خوابیاں جنم لیتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بے خوابی بدترین چیزیں جو کہ ڈپریشن اور ٹینشن کے باعث بنتے ہیں, اور ٹینشن ڈپریشن بے خوابی کے باعث بن سکتے ہیں, یا بے خوابی میں بے چینی ناآرامی ایسے کیفیت ہوتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بے خوابی, ٹینشن, ڈپریشن یہ جڑی ہوئی چیزیں ایک دوسرے سے, ایک دوسروں کو کریٹ کرتے ہیں, ایک دوسروں کو بناتے ہیں. تو بے خوابی کا حل کریں سب سے ضروری. اور بے خوابی کا مطلب یہ اگر آپ رات کو نہیں سو رہے ہیں, دن کو سوتے ہیں, تو یہ بھی بے خوابی ہی ہے, کیونکہ یہ بے خوابی آپ سٹریس میں لے جاتے ہیں, سٹریس سے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے, ٹینشن میں لے جاتا ہے. تو اس طرح کی احتیاط کریں کہ دن کو سوئیں اور ساری رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں, دن کو کام کریں فریش ایئر میں, صبح صبح اٹھیں اور صبح صبح اپنا کام سٹارٹ کریں, اپنا کام کریں, کام میں لگ جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. بہت زبردست ایک ہمارے زندگی گزر سکتا ہے, بہترین اور بیسٹ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بے خوابی کیوں ہے. تو جب ہم جان لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آج کل کی جو ماڈرن سہولیات ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس ریموٹ ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں موجودگی کی وجہ سے ہماری نیند اڑ گئی. کوئی اچھا فلم لگتے ہیں تو ہم گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہوئے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں تو بے خوابی آ جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم کچھ لوگ تو اتنی بری عادت رکھتے ہیں کہ وہ جب تک وہ ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں. یہ ایک بدترین سلوک ہے, کیونکہ آپ نے انوائرمنٹ نہیں بنائے. تو بے خوابی کا ایک بہت بڑے مسئلہ, یہ بے خوابی کا ایک بہت ہی وہ ہو سکتا ہے, باعث ہو سکتا ہے, اور یہ ڈپریشن ٹینشن کے شکار کر سکتا ہے انسان کو. تو سب سے پہلے تو سمجھنا, عادت ہو جاتا ہے پھر انسان آہستہ آہستہ. اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ٹائم چاہیے تھوڑا سا, اور ٹائم کو جو ہے نا مینیج کرنا بڑی ضروری چیز ہے. تاکہ کبھی کبھی کچھ چیزیں, کوئی چیز آپ نے علاج کیے اور ایک دن میں نہیں ہوا, تو ایک دن میں یوں نہیں ہوا اور آپ مایوس ہو گئے ہو, اسی تو ہوتا نہیں. علاج کو جاری رکھے, ہو جاتا ہے بالکل. علاج اس کا یہ ہے, بے خوابی کا جو علاج ہے وہ اس طرح ہے کہ گہری گہری سانس لے, اسی طرح گہری گہری سانس لے. جب آپ سو جائیں گے تو گہری گہری سانس لینے سے, یعنی ناک سے سانس لے, منہ سے